السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں پاکستان کی جو اسمبلیاں ہیں، قومی ہو یا صوبائی ہو، اکثر جو بل پاس کرتی ہیں اس سے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ دین اور اسلام میں وہ ناجائز کام ہوتا ہے، جیسے ٹرانسجنڈر ایکٹ وغیرہ کو پاس کیا گیا تھا، لیکن ابھی سننے میں آیا تو خوشی ہوئی کہ ایک کام انہوں نے اچھا کیا، اس کی ہم حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا کیا گیا؟ وہ یہ کیا گیا کہ پاکستان کے قانون میں 3 سال سزا تھی کوئی اگر صحابی رسول یا ازواج مطہرات یا اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرے، اور جب کسی مسلمان کی کوئی توہین کرے یا اس کی عزت کو خراب کرے تو حد کے عزت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اس کی سزا 5 سال ہے۔ تو اسمبلی میں یہ بحث ہوئی کہ عام مسلمان کو جب کوئی عزت خراب کرے تو 5 سال سزا، اور صحابی رسول جن کا مقام عام مسلمان سے تو اتنا بلند ہے کہ ہماری عقل بھی نہیں پہنچ سکتی، ان پہ صرف 30 سال، 3 سال اس کو بڑھایا جائے، تو اس کو بڑھا کر کم از کم 10 سال کر دیا گیا کہ 10 سال سے لے کر عمر قید کی سزا صرف صحابی نہیں بلکہ اگر کوئی کسی صحابی رسول یا خلفۂ راشدین یا ازواج مطہرات جو امہات المومنین ہیں یا پھر اہل بیت اطہار، ان میں سے کسی کی شان میں بھی گستاخی کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی۔ تو تمام لوگ اس موقف کی تائید کر رہے ہیں، اس کو سراہ رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، لیکن ایک طبقہ پاکستان میں ایسا ہے جو اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بس اپنے آپ کو زبردستی مسلمان سمجھنے کا شوقین ہے، اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، جنہیں ہم لوگ شیعہ کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی یہ کیسے ہو گیا، یہ ختم کیا جائے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تمہاری کیا اوقات اور کیا حیثیت، تم کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ تمہارا جو سارا مسلک ہے باطل وہ کھڑا ہی اس پر ہے، تم اس کے علاوہ تو کچھ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ نہ تم نماز کی فضیلت بیان کرو گے کیونکہ تمہارے یہاں تو نمازی ہوتے نہیں ہیں، نہ تم تقوی و طہارت بیان کرو گے، تمہارے ہاں تو ویسے ہی کچھ تقوی کی بات کرو گے، اگر شرم و حیا کی بات کرو گے تو تمہارا کوئی اٹھ کے کہے گا کہ تم تو نکاح موتا کی پیداوار ہو، تم تو زنا کو حلال قرار دیتے ہو، تم کس منہ سے شرم و حیا کی بات کرو گے؟ تم وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تم اسی طرح اگر کہا جائے کہ داڑھی وغیرہ تو وہ تم نہیں رکھتے، اس کی بات نہیں کرو گے۔ تمہارے نقاب کو بھی کانسیپٹ بہت کم نہ ہونے کے برابر ہے، تم اس کی بات بھی نہیں کرو گے۔ تو تم کرتے کیا ہو؟ صرف یہی کرتے ہو کہ صحابہ اکرام پر اپنی نجس اور ناپاک زبان سے بھونکتے ہو، اس لیے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اب یہ قانون اگر آ گیا تو تمہارا کیا بنے گا، کیونکہ تمہارے ہاں تو کسی کو کچھ اور آتا ہی نہیں ہے۔ جس طرح کتا ہوتا ہے، کتے سے کہا جائے کہ تم قابلیت میں کچھ آؤ، کچھ بیان کرو، تو وہ کیا کرے گا؟ صرف بھونکے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا اس کو۔ یہی کام ان کتوں کا ہے کہ یہ صحابہ اکرام پر بھونکتے ہیں، وہ کتا تو عام لوگوں پر بھونکتا ہے، وہ اتنا برا نہیں ہے جتنے برے یہ بدبخت ہیں جو میرے آقا کے صحابہ پر بھونکتے ہیں۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے منع فرما دیا تھا کہ خبردار میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم یہ دیکھو کہ کوئی بھی میرے صحابی کو برا بھلا کہتا ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا فقولو، تو پھر تم کہنا، کیا کہیں؟ وہ رحمت للعالمین، میرے آقا نے ارشاد فرمائے کہنا کہ فقولو لعنت اللہ علی شرکم، تیرے اس شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اپنی اوقات دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، تیری اوقات کیا؟ تو زمین پہ چلنے والا کتا، اور صحابہ وہ جو آسمان میں چمکنے والے ستارے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابی آسمان کے ستاروں کی طرح ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھ، ستارے کل بھی چمکتے تھے، آج بھی چمکتے ہیں، قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ تم جیسے ہزاروں لوگ اگر بھونکیں تو تمہارے بھونکنے سے ان کی چمک پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کو اللہ رسول نے چمکایا ہے، وہ ایسے چمکتے ہوئے نور ہیں کہ فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، اگر تم ان کی اقتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، تم بھی چمکنے لگو گے۔ لیکن اگر بھونکو گے تو وہی حال ہوگا جو تمہارا ہوا، کہ ہر نور چھین لیا جاتا ہے، پھر شکل بھی کالی ہوتی ہے، لباس بھی کالا ہوتا ہے، کردار بھی کالا ہوتا ہے،
کرتوت بھی کالے ہوتے ہیں، اعمال بھی کالے ہوتے ہیں، ان سختے جو صحابہ کرام پہ بھونکتا ہے۔ تو ان لوگوں کو جو موت پڑ رہی ہے کہ اب ہم کس طرح کریں گے، تو اب ان کو واقعی موت پڑنی چاہیے کہ تمہاری تو اوقات ہی یہی تھی کہ تم تو یہ سوچتے تھے کہ ہم جائیں گے اور قبر تمہاری جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی اور تمہیں پھر اس پہ عذاب دیا جائے گا۔ لیکن الحمدللہ اب دنیا میں بھی یہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی تمہیں سزا ملے گی، اور بالکل ملنی چاہیے۔ کسی بدبخت کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ میرے آقا کے صحابہ کے خلاف اپنی نجس و ناپاک زبان سے کوئی لفظ بھی ایسا نکالے جو ان کی شان شان نہ ہو۔ صحابہ وہ ہیں کہ جب بھی بیان کیا جائے گا تو ان کی شان بیان کی جائے گی، ان کی عظمتیں بیان کی جائیں گی، ان کی رفعتیں بیان کی جائیں گی، کیونکہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کی ہے، مال قربان کیا ہے، اولادیں قربان کی ہیں، اپنا سب کچھ جنہوں نے قربان کر دیا۔ تو ہمارا سب کچھ ان صحابہ پر قربان ہے، وہ ہماری جان بھی ہے، ہماری شان بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے اور ہماری پہچان بھی ہے۔